بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبادت کا کوئی اصول نہیں ہے، وہ مالک ہر اس آواز کو سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلی ہو۔ سچائی کے بہت سے راستے ہیں، مگر میں نے جو راستہ چنا وہ محبت کا ہے۔ وفا ایک ایسا دریا ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ دوستی کی کشتی میں پہلا سراغ شک کا ہوتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو جاہل سے نجات حاصل کر لے۔ خبردار، بہت سے شیطان انسانوں کی شکل میں ہیں، بس ہر شخص کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری ناشکری اور بے ادبی سے جڑی ہیں۔ خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح۔ تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے، تو نہر کی تلاش نہ کر۔ 1000 قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کہ ایک احمق کے صاحب اختیار ہونے سے ہوتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک ایک ایسی کہانی ہے جو لکھتے آپ ہیں، لیکن آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کے سناتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جا اور خاموشی سے بیٹھ اور ان بولنے والوں کی خاموشی کو دیکھ۔ اس دنیا میں کوئی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے۔ درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچوں کی مانند ہیں جو کہ دنیا کے کھیل میں مگن ہیں۔ اگر آپ کو ہر مادی چیز کی قیمت معلوم ہے مگر اپنی قدر معلوم نہیں تو اس سے بڑی کیا بے وقوفی ہوگی۔ جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ تیری داڑھی تیرے بعد پیدا ہوئی مگر سفید ہو گئی اور تو ابھی تک ویسے کا ویسا کالا ہے۔ موت کا ذائقہ سب نے چکھنا ہے مگر زندگی کا ذائقہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ حسد انسان کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ہر اس آواز کو سنو جس سے تمہاری روح خوش ہو۔ اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو مسلسل محنت کرتے رہو۔ کتا چاہے کتنا ہی تربیت یافتہ ہو جائے مگر اس کی گردن سے زنجیر الگ نہ کرو۔ ایک وفادار دوست 10,000 رشتہ داروں سے بہتر ہے۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ اگر زندگی اتنی ہی اچھی ہوتی تو کوئی دنیا میں روتے ہوئے نہیں آتا۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کرے۔ آہستہ آہستہ مگر مسلسل چلنا کامیابی کی علامت ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے
تو اپنی اولاد کو اچھی تربیت سکھاؤ۔ اگر تو بیکار پتھر ہے تو صاحب علم کے پاس بیٹھ گوہر بن جائے گا۔ جب تک انسان بات نہ کرے اس کے عیب و ہنر چھپے رہتے ہیں۔ انسان کے علم کا اندازہ ایک دن ہو ہی جاتا ہے، لیکن نفس کی خباثت کا پتہ برسوں بعد بھی نہیں چلتا۔ رزق کی کمی اور زیادتی دونوں ہی برائی کی طرف لے جاتی ہیں۔ بخیل آدمی کی دولت اس وقت باہر آتی ہے جب وہ خود زمین کے اندر چلا جاتا ہے۔ عقل مند اور بے وقوفوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے، مگر عقل مند اپنے عیب کو خود دیکھتا ہے اور بے وقوفوں کا عیب دنیا دیکھتی ہے۔ جب درد حد سے بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں، خاموش ہو جاتا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ملتی ہے، کیونکہ ہوا جب پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ جو اللہ کے دیے کو کافی سمجھے وہ دنیا میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہوں، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، جو دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ غموں کی راہ پر بڑے سکون سے چلو، کیونکہ یہ اللہ کے قریب کر دیتا۔ یہ جو تمہارا نفس ہے، تم اگر اس کو خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر لے گا۔ سکون قلب کی تلاش کا آخری مقام ذکر الہی ہے۔ اگر تم اپنے علم پر مغرور ہو تو جہالت کے لیے یہی کافی ہے۔ تمہارا بدترین دوست وہ ہے جو تمہیں غلط بات پر راضی کرے۔ معاف بار بار کرو لیکن بھروسہ ایک بار کرو۔ ہمیشہ خوش رہا کرو، کیونکہ یہ بہترین انتقام ان لوگوں کے لیے جو تمہیں اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر تم ہارو گے نہیں تو تم کبھی بھی جیت کا مزہ نہیں لے سکتے۔ جب ضمیر غلامی کا عادی بن جائے تو طاقت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ غصے کے وقت برداشت کا ایک لمحہ تمہیں ہر وقت شرمندہ کرنے سے بچا سکتا ہے۔ وقت تو اپنے وقت پر بدلتا ہے، لیکن انسان کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ کسی بھی وقت بدل سکتا ہے۔ دکھ انسان کو نہیں توڑتا، بلکہ دکھوں میں اپنوں کا رویہ انسان کو توڑ دیتا ہے۔ ہمیں سب سے زیادہ جس سبق کو پڑھنے کی ضرورت ہے وہ انسانیت کا سبق ہے۔ کبھی بھی اپنی چال کا اعلان نہ کرو جب تک اسے چل نہ لو۔ ہمیشہ بہترین دنوں کے لیے برے دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ بد اخلاق انسان کی مثال اس ٹوٹے ہوئے گھڑے کی طرح ہے جو قابل استعمال نہیں رہتا۔ ناکامی کے اسباب ہمیشہ انسان کے اندر ہوتے ہیں، مگر وہ اسے دوسروں کے اندر تلاش کرتا ہے۔ ان تین لوگوں کو اپنے راز کبھی مت بتانا۔ ایک، عورت کو اپنا راز کبھی مت بتانا، کیونکہ عورت کے دل اور زبان کے درمیان فاصلہ بہت کم ہوتا ہے۔ دو، اپنے بے وقوف دوست کو کبھی راز مت بتانا، کیونکہ وہ تمہارا راز محفوظ نہیں رکھ سکے گا۔ تین، جھوٹے انسان کو اپنے راز کبھی مت بتانا، کیونکہ وہ آپ کے راز کسی کو بھی بتا سکتا ہے۔ اگر آپ اپنا راز کسی کو بتائیں اور وہ کسی اور کو بتا دے تو پریشان مت ہو،
کیونکہ تم اپنے راز خود محفوظ نہیں رکھ سکے تو وہ کیا رکھے گا۔ ناکامی کے اسباب ہمیشہ انسان کے اندر ہوتے ہیں، مگر وہ اسے دوسروں کے اندر تلاش کرتا رہتا ہے۔